بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول ایکسپرٹ کمیٹی سنبھالے گی۔ حماس اور دوسرے فلسطینی گروپوں نے کیا اتفاق، قاہرہ میں اہم میٹنگ۔ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، کئی فلسطینی گھر تباہ۔ 10 اکتوبر کے بعد سے 93 جاں بحق۔ ملائیشیا جاتے ہوئے ٹرمپ کی قطر میں شیخ تمیم سے ملاقات۔ غزہ جنگ بندی کو مضبوط بنانے پر بات چیت، کئی ملکوں کے عہدیدار سیز فائر کی نگرانی کے لیے اسرائیل پہنچے۔ امریکہ وینزویلا میں حکومت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، میڈیا رپورٹس میں دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا صدر مدورو ڈرگس نیٹ ورک کے سرغنہ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ سوڈان میں سرکاری فوج اور RSF میں لڑائی تیز، بارا ٹاؤن میں نیم فوجی دستوں کا چاروں طرف سے حملہ۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ ترکی میں بات چیت، خواجہ آصف نے کہا بات چیت سے بات نہ بنی تو کھلی جنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا اگلے مہینے کئی ریاستوں میں SIR شروع کر سکتا ہے، تیاریاں پوری۔ شرم اندور میں آسٹریلیا کی خاتون کرکٹرز کے ساتھ دست درازی، ملزم گرفتار۔ کئی نسلوں کو چھوٹے اور بڑے پردے پر ہنسانے والے ستیش شاہ نہیں رہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور دوسرے فلسطینی گروپس نے جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول ایکسپرٹس کی کمیٹی کے حوالے کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ قاہرہ میں ایک میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد حماس کی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ کمیٹی عرب بھائیوں اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کر زندگی کے معاملات اور بنیادی خدمات کو چلائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینی گروپوں نے فلسطین کاز کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تمام فلسطینی گروپوں سے کہا گیا کہ وہ ایک قومی اسٹریٹجی سے اتفاق کریں اور فلسطینی عوام کی جائز نمائندہ کی حیثیت سے PLO کو دوبارہ مضبوط کرے۔ حماس PLO میں شامل نہیں رہی ہے، جس میں حماس کی مخالف فتح کا غلبہ رہا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ قاہرہ میں حماس اور فتح کے ڈیلیگیٹس نے غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف حسن رشاد نے فلسطینی گروپوں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ان میں حماس کی اتحادی اسلامی جہاد کے علاوہ PLO سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک فرنٹ اور پیپلز فرنٹ شامل ہے۔ حماس اور فتح سیاسی دشمنی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں 2006 کے الیکشنز کے بعد جھڑپیں ہوئی تھیں اور دسمبر 2024 میں حماس اور فتح نے غزہ کے بعض معاملات کو چلانے کے لیے کمیٹی بنانے سے بھی اتفاق کیا تھا۔ 2006 کے الیکشنز کے بعد ہی حماس اور فتح کے بیچ جھڑپیں ہوئی تھیں اور جھڑپوں کے بعد غزہ کا کنٹرول حماس نے سنبھال لیا تھا اور مغربی کنارے میں فتح کا اثر رہا تھا۔
حماس نے کہا کہ وہ سیز فائر اور قومی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غازہ میں حماس کے نمائندے حازم قاسم نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں ایجپٹ، قطر، ترکی اور امریکہ نے یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسرائیل پر وعدے پورے کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے، جن میں جارحیت بند کرنا، ناکہ بندی ہٹانا، انسانی مدد پہنچانا شامل ہے۔ حماس کے ترجمان نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل سیاسی بلیک میل کے لیے غازہ کی انسانی صورتحال کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت قومی مفاد کو اہمیت دینے کا ہے اور اس کے لیے حقیر ایجنڈے کو بازو رکھ دینا چاہیے۔ سیز فائر پر عمل آوری کے تعلق سے حازم قاسم نے کہا کہ حماس جنگ بندی پر عمل کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے لیے سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں یا تازہ خلاف ورزیوں میں اسرائیلی فوج نے بعض فلسطینی گھروں کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ غازہ میں اب بھی مدد روکی جا رہی ہے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل نے وقفے سے کئی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں اور خلاف ورزیوں میں اب تک 93 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق غازہ میں بے شمار بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ان میں کئی بچے زخمی ہیں جنہیں فوری فلسطین کے باہر علاج کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ کو کم سے کم $1.5 ملین کی فوری ہنگامی مدد کی ضرورت ہے۔ UN عہدیداروں نے اندازہ لگایا کہ غازہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے $50 بلین کی ضرورت ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ الگ الگ مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ ان دھاووں کے دوران فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے تل کرم میں یہودی آباد کاروں نے حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک علاقائی سمٹ کے لیے ملیشیا جاتے ہوئے ریفیولنگ کے لیے قطر میں رکتے ہوئے قطر کے امیر اور وزیر اعظم سے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس موقع پر امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ امید ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال، خاص طور پر جنگ بندی سمجھوتے کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی۔ غازہ جنگ بندی پر عمل آوری کے لیے کئی ملک آگے آ رہے ہیں۔ ان میں آسٹریلیا، فرانس، اسپین اور UAE شامل ہے، جنہوں نے اپنے عہدیداروں اور نمائندوں کو اسرائیل بھیجا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملیشیا میں چائنا کے صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ ملیشیا اور جاپان جائیں گے اور آسیان سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایران نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں عالمی عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رائے کے بعد اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بات کہی۔ 22 اکتوبر کو عالمی عدالت نے کہا تھا کہ اسرائیل کو غازہ میں مدد پہنچانے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر کہا کہ عالمی عدالت کی رائے سے اسرائیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ امریکہ وینزویلا میں حکومت بدلنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ بتایا گیا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے سلسلے میں کافی ایکٹیو ہیں۔ اس دوران وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو نے الزام لگایا کہ امریکہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ مدورو نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز کریبین جزیروں کے قریب روانہ کیا ہے۔ اس جہاز کا نام USS گیرارڈ فورڈ ہے، جس پر 90 جیٹس آ سکتے ہیں۔ امریکہ نے اس جہاز سے 10 حملے کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ذریعے ڈرگ نیٹ ورک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مدورو پر الزام لگایا کہ وہ ڈرگ نیٹ ورک کے سرغنہ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بعض فوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سوڈان میں سرکاری فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ دارفور کے قریب الفشر شہر میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ بارا ٹاؤن سے بھی شدید لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں۔ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز نے دارالحکومت خرطوم کے قریب بارا ٹاؤن پر کئی طرف سے حملہ کر دیا۔ سوڈان کی سرکاری فوج اس کا جواب دے رہی ہے۔ یہ سوڈان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ سوڈان میں انسانی حقوق کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں نے وارننگ دی ہے کہ ہزاروں بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ الفشر شہر وہاں پر کئی سالوں سے ناکہ بندی ہے۔ سیو دی چلڈرن تنظیم نے بتایا کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں الفشر میں 17 بچے ہلاک ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ سوڈان میں سرکاری فوج اور ایک نیم فوجی دستے کے درمیان 3 سال سے اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत तुर्की में हुई। इस बातचीत का मकसद जंगबंदी के बाद सरहद पार दहशतगर्दी पर नजर रखने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। दोनों मुल्कों ने दोहा में कुछ दिन पहले एक समझौता किया था। दफ्तर खारजा तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दोहा समझौते पर अमल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो नहीं बदली हैं, वो ये है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमलों के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबान सोर्सेस ने बताया कि इस मीटिंग में सीज फायर पर अमलावरी के ताल्लुक से बातचीत की गई। उन्होंने सीज फायर पर नजर रखने के लिए एक ठोस मैकेनिज्म पर ख्यालात का तबादला किया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस दौरान कहा कि अगर बातचीत के जरिए मसाइल हल नहीं हुए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि दोस्त मुल्क कतर और तुर्की बड़े खुलूस से अफगानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान की बातचीत करा रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन में ताज़ा हमले किए हैं। इन ताज़ा हमलों में 4 सिविलियन हलाक हुए और कई जख्मी हुए। दारुल हुकूमत कीव भी धमाकों से गूंजता रहा। यूक्रेन एयरफोर्स ने बताया कि रशिया ने 9 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स और 62 अटैक ड्रोन्स के जरिए हमले किए। इनमें से 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 50 ड्रोन्स को मार गिराया गया। रशियन फौज ने इस ताल्लुक से कोई तबसरा नहीं किया। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी जंग खत्म करने के लिए रशिया पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर पाबंदियों का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इन पाबंदियों का खैर मकदम या वेलकम किया है। लंदन में मगरबी मुल्कों की एक मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कल रात के हमलों से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यूक्रेन की ज़रूरत और बढ़ गई है। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो मगरबी मुल्कों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो इज्जत नफ्स या सेल्फ रेस्पेक्ट रखता है कभी भी दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। उन्होंने अमरीकी पाबंदियों को गैर दोस्ताना कार्रवाई करार दिया। पुतिन ने यूक्रेन को निहत्था करने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्कान है कि 10 से 15 रियासतों के साथ अगले महीने पूरे मुल्क में SIR का आगाज करेगा। इनमें वो रियासतें खासतौर पर शामिल होंगी जहां अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं। इन रियासतों में केरला, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ 2 दिन की एक मीटिंग की थी और SIR की तैयारियों का जायजा लिया था। हाल ही में बिहार में SIR हुआ है और इस पर एक तनाज़ा भी पैदा हुआ। शर्म, इंदौर में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की 2 खातून खिलाड़ियों का पीछा किया गया। उनके साथ दस्तदराजी की गई। इस वाक़े के सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खातून क्रिकेटर्स अपनी होटल से बाहर निकली थीं और एक कैफे जा रही थीं जब एक आदमी ने मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया। एक खातून क्रिकेटर को इस शख्स ने दस्तदराजी का निशाना बनाया। ये वाक़या खजुराहो रोड के करीब जुमेरात की सुबह पेश आया। सब इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि इस शख्स ने एक खातून क्रिकेटर को नामुनासिब अंदाज में छुआ और तेजी से निकल गया। इन क्रिकेटर्स ने फौरी अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर को खबर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु मिश्रा ने बाद में इन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका बयान रिकॉर्ड किया और FIR दर्ज की। इस वाक़े पर एक सियासी तनाज़ा भी पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर अपनी मेज़बानी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वाक़े से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में संगीन सवाल पैदा होते हैं। रियासती वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदर महानरीमन सिंधिया ने एक बयान में कहा कि वो हैरत और सकते में है। BCCI ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और इसे अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि इससे मुल्क की बदनामी हुई है। सीनियर अदाकार सतीश शाह नहीं रहे। उनकी उम्र 74 साल थी। सतीश शाह कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपने मिजाहिया किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1983 की फिल्म जाने भी दो यारों में म्यूनिसिपल कमिश्नर डी मेलो के किरदार के जरिए भरपूर तवज्जो हासिल की थी। उन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें हम साथ साथ हैं, कल होना हो, मुझसे शादी करोगी और ओम शांति ओम शामिल है। टेलीविज़न पर ये जो है ज़िंदगी सीरियल में अपने किरदार के ज़रिए वो घर घर का नाम बन गए थे। वो गुर्दे के मसाइल का शिकार थे। उनकी मौत पर बॉलीवुड और टेलीविज़न की कई शख्सियतों ने सदमे और अफसोस का इजहार किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जंग के बाद गाजा का कंट्रोल एक्सपर्ट कमेटी संभालेगी। हमास और दूसरे फलस्तीनी ग्रुपों ने किया इत्तेफाक। काहिरा में अहम मीटिंग।
اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، کئی فلسطینی گھر تباہ، 10 اکتوبر کے بعد سے 93 جاں بحق۔ ملائیشیا جاتے ہوئے ٹرمپ کی قطر میں شیخ تمیم سے ملاقات، غزہ جنگ بندی کو مضبوط بنانے پر بات چیت، کئی ملکوں کے عہدیدار سیز فائر کی نگرانی کے لیے اسرائیل پہنچے۔ امریکہ وینزویلا میں حکومت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، میڈیا رپورٹس میں دعویٰ، ٹرمپ نے کہا صدر مدورو ڈرگس نیٹ ورک کے سرغنہ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ سوڈان میں سرکاری فوج اور آر ایس ایف میں لڑائی تیز، بارہ ٹاؤن میں نیم فوجی دستوں کا چاروں طرف سے حملہ۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ ترکی میں بات چیت، خواجہ آصف نے کہا بات چیت سے بات نہ بنی تو کھلی جنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا اگلے مہینے کئی ریاستوں میں ایس آئی آر شروع کر سکتا ہے، تیاریاں پوری۔ شرم، اندور میں آسٹریلیا کی خاتون کرکٹرز کے ساتھ دست درازی، ملزم گرفتار۔ کئی نسلوں کو چھوٹے اور بڑے پردے پر ہنسانے والے ستیش شاہ نہیں رہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔